بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو اس چینل پر۔ ابھی تک ہم لوگ اس کائنات کی تمام حسین مخلوقات اور حسین نظاروں کو ہی نہیں سمجھ پائے، تاہم دنیا اور اندیکھی مخلوقات میں انسان کی اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور تمام مخلوقات میں وجہ تخلیق کے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل اور برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی آیا، نہ آپ کے زمانے میں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ کسی نبی کو کوئی خوبی ملی تو کسی نبی کو کوئی، اور تمام انبیاء کی خوبیاں اور اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بے مثل اور بے مثال ہے، اور ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی حقیقی پہچان ہی نہیں۔ آئیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک یاد کریں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک خوبصورت تھا، بال نیم گھنگریالے تھے، اکثر مانگ درمیان سے نکالتے تھے، بال کان کی لو تک لمبے تھے، ماتھا کشادہ تھا، بھویں گول اور کماندار تھیں، اور درمیان میں بال نہیں تھے، پلکیں دراز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں موٹی، لمبی اور خوبصورت تھیں، آنکھوں میں پتلی سیاہ اور سفیدی چمکتی ہوئی نمایاں تھی، آنکھیں ہر وقت قدرتی سرمگی ہوتی تھیں، آنکھوں میں نور و کشش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آنکھ اٹھاتے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، گال مبارک گول تھے، چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا، رنگوں کلیوں کی طرح خوبصورت چمکتا تھا، ہونٹ مبارک گلابی اور خوبصورت تھے، دانت مبارک گلائی میں سفید اور چمکدار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، داڑھی خوبصورت اور گھنی تھی، داڑھی اور سر میں 14 یا 20 سفید بال تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی یا حجاب لگا کر رنگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن باریک، لمبی اور سوراخی دار تھی، سینہ چوڑا تھا، چھاتی چوڑی تھی، جسم پر بال نہیں تھے، چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جو ناف پر جا کر ختم ہو جاتی تھی، کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، بازو لمبے دراز تھے، انگلیاں لمبی اور سیدھی تھیں، ہتھیلی کشادہ تھی، بالکل سیدھا قد تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھے، پاؤں انتہائی نرم و نازک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کا نور دیواروں پر پڑتا تھا، شرم و حیا کا پیکر تھے۔ آپ جب چلتے تھے تو کندھے جھکا کر نہایت عاجزی سے چلتے، امت کو بھی عاجزی کا سبق دیا اور فرمایا تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں اور اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے۔ آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ کو دیکھنے سے دل نہیں بڑھتا تھا بلکہ دل بار بار دیکھنے کو کرتا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جی بھر کر دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں جادو تھا، باتوں میں فصاحت و بلاغت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے، وقار چھا جاتا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے
کہ آپ کپڑے سی رہی تھیں اور سوئی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور سے روشنی ہوئی اور حضرت عائشہ کو گم ہوئی سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتیں تو دل چیر لیتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پورے چاند کی رات تھی، چاند نہایت پیارا، شاندار اور روشن تھا۔ اسی دور میں حسن و جمال کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ دیکھوں 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں میں یہ دیکھنے کے لیے کچھ دور کھڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، پھر آپ کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، پھر آپ کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، غرض کئی بار دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے محبوب آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا حسن و جمال اور خوبصورتی تو ظاہر ہی نہیں کی، ورنہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا ایک جلوہ بھی نہ دیکھ پاتا۔ ہم اتنے سنگ دل اور ظالم ہیں کہ اپنے عظیم اور بزرگ و برتر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھولے ہوئے ہیں۔ آئیں اس وفاؤں والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر پل یاد کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچانے کا عہد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی، یاد کی، یہاں تک کہ آگے پہنچا دی۔ ہم سب جب اپنے آقا کا یہ حلیہ مبارک اور زندگی کے پہلو یاد رکھیں گے تو جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی کو جس کے ہم امتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔